توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسے مکمل بھی کر سکیں۔ سورہ آل عمران یہ مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلے 2 صورتیں قرآن مجید میں ہیں، یہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، بلکہ اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں وہ بھی مدنی ہی ہیں۔ سورۃ النساء بھی مدنی ہے، سورۃ المائدہ بھی مدنی ہے، سورۃ الانعام بھی مدنی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید کی مدنی صورتیں پہلے ہیں اور مکی صورتیں بعد میں ہیں۔ حالانکہ نزول کے اعتبار سے مکی صورتیں پہلے نازل ہوئیں اور مدنی بعد میں نازل ہوئیں، جیسا کہ سب کو سمجھ میں آتی ہے یہ بات، لیکن ترتیب ایسی کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ترتیب بھی توقیفی ہے۔ توقیفی سے مراد یہ ہے کہ جیسا قرآن اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں رکھا ہے ویسا ہی قرآن ہمارے سامنے ہے۔ یہی ترتیب لوح محفوظ میں بھی قرآن کی ہے، تو ترتیب بھی توقیفی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ میں ہر سال جبرائیل میرے پاس آتا ہے اور میں اسے قرآن سناتا ہوں، وہ مجھے قرآن سناتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دور کرتے ہیں قرآن سننے سنانے کا، اور ہر سال ایک مرتبہ یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن جس سال حضور علیہ السلام اس دنیا فانی سے رحلت فرمائے اس سال 2 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور ہوا۔ اب دور کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، جبرائیل سنتے ہیں، تو جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو ایک ترتیب سے پڑھے گا۔ ترتیب کا ہونا ضروری ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک یہاں سے پڑھا ایک وہاں سے پڑھا، یقیناً اس کی کوئی ترتیب ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھلے حضور کے زمانے میں قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام اس کی ترتیب کو جانتے تھے اور اسی ترتیب کے مطابق تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اور اسی ترتیب کے مطابق صحابہ اکرام کو بھی حکم دیتے اور کاتبین وحی کو بھی حکم دیتے کہ اس آیت مبارکہ کو یہاں پر لکھو، اس آیت کے بعد لکھو، اس آیت سے پہلے لکھو، اس سورت کے اندر لکھو۔ یعنی کہ ترتیب قرآن کی توقیفی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ کو واضح کر دوں کہ اعراب کے بارے میں زبر زیر پیش یہ جو قرآن پہ لگے ہیں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف نے یہ لگوائے، اموی خلیفہ، بالکل صحیح بات ہے کہ اس نے لگوائے، لیکن یہ بھی توقیفی ہے۔ پہلے سے ہی جب قرآن نازل ہوا اسی وقت یہ بھی نازل ہوئے، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ پڑھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو اسے ضرور بضرور ذال پر کھڑا زبر، لام پر زیر، کاف پر زبر پڑھنی پڑے گی، تبھی جا کر کے وہ پڑھے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگرچہ جب قرآن عرب میں نازل ہوا تو ضرورت نہیں تھی کہ عبارت کے اوپر زبر زیر پیش بھی لکھے جائیں، کیونکہ وہ عربی جاننے والے تھے، ان کو اس میں کوئی دقت نہیں تھی کہ وہ اس کو بآسانی پڑھ لیتے۔ لیکن جب بعد میں اسلام عروج پاتا گیا اور غیر مسلم، غیر عجمی لوگ جو تھے، غیر عربی لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے تو ان کے لیے عربی عبارت کو بغیر زبر زیر کے پڑھنا مشکل ہوا، جس کی سبب حجاج بن یوسف نے یہ زبر زیر پیش واضح طور پر قرآن میں لکھوا دیے۔ لیکن یہ بھی توقیفی ہے، قرآن ایک مخصوص عبارت کے تحت نازل ہوا، مخصوص زبر زیر پیش کے تحت نازل ہوا، تبھی اس کو پڑھا جانا ممکن ہے۔ اگر زبر زیر پیش نہ ہوتے تو پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اب سورہ آل عمران جو کہ مدنی صورت ہے اور مدنی اور مکی صورت کی تقسیم کے حوالے سے مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ ہجرت اس کا معیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت جو ہے وہ اس کا معیار ہے کہ ہجرت سے پہلے جو بھی کلام نازل ہوا وہ مکی کہلائے گا، خواہ وہ مکہ المکرمہ میں ہی نازل ہوا ہو یا مکہ سے باہر کہیں طائف میں آگے پیچھے کسی اور آبادی میں نازل ہوا ہو، لیکن وہ مکی ہی کہلائے گا۔ وہ تمام صورتیں مکی کہلائیں گی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور جو ہجرت کے بعد قرآن کا حصہ نازل ہوا، صورتیں نازل ہوئی، وہ تمام کی تمام مدنی صورتیں کہلائیں گی، خواہ وہ بعد میں فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہو یا کسی اور موقع پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
مکی اور مدنی صورتوں کا یہ فرق ہے۔ تو سورہ آل عمران جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام آل عمران کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ قرآن مجید کی اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 33 کے اندر کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے، منتخب فرما دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو، اور آل عمران کو، عمران اور ان کی آل اولاد کو، علی العالمین سارے زمانوں پر منتخب فرما دیا ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے ان چار گروہوں کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں فضیلت عطا ہوئی؟ کیونکہ وہ ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، پہلے انسان ہیں اس دنیا کے اندر اور پہلے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے فضیلت عطا فرمائی کہ طوفان نوح کے بعد دوبارہ اس دنیا کو آغاز حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے، آپ کو بشر آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو تکوینی نبی تھے اور تشریعی نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے، یعنی پہلی شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ حضرت نوح علیہ السلام پر نازل فرمائی، اس لحاظ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اور آل ابراہیم کی فضیلت تو واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور آپ کی آل اولاد کے اندر بہت سے انبیاء کرام، جس میں تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کرام بھی آتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی میں آتے ہیں۔ اور پھر آل عمران کی فضیلت بیان فرمائی کہ آل عمران بھی وہ ایک آل ایسی ہے کہ جس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو اپنے اپنے زمانوں کے اندر فضیلت عطا فرمائی، اور ان تمام کے اوپر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کلی فضیلت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا، کیونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ اب تھوڑا سا مناسبت کی طرف آتے ہیں کہ آل عمران کی سورۃ البقرہ سے کیا مناسبت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کا انداز کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا دعائیہ انداز ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ اگر رب کی بارگاہ میں کوئی بات کرنی ہے تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ پہلے اس کی صفات کا ذکر کیا جائے، اور دعا مانگنے کا بھی یہی طریقہ ہے، دعا مانگنے کا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ دعا مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ درود شریف سے دعا کی ابتدا کرتے ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اول و آخر میں درود شریف پڑھنا بہتر ہے، وہ قبولیت دعا کا باعث ہوتا ہے۔ جو دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پڑھا جائے تو وہ قبولیت کا باعث ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ درود جو ہے وہ ہر صورت قبول ہوتا ہے، کیونکہ وہ حضور کی شان ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ضرور پر ضرور قبول فرماتا ہے، تو اس کے درمیان میں جو بھی حصہ ہوگا اسے بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن دعا مانگنے کا جو صحیح طریقہ ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں ترمذی کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ فرمایا کہ تم نے دعا مانگنے میں اجرت کی۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، اور پھر جو تمہیں رب سے مانگنا ہو وہ مانگو۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ پہلے ہم ایسے کلمات سے اپنی دعا کا ابتدا کریں جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، جیسے کہ عام طور پر الحمدللہ رب العالمین، پھر ہم کہتے ہیں والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا درود شریف دوسرا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، اور دعا کا اختتام بھی اسی طریقے پر ہونا چاہیے۔ درود شریف ان اللہ و ملائکتہ کی آیت کے تحت ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये दुआ मांगने का एक तरीका है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया। तो सूरह फातिहा के अंदर यही तरीका हमें सिखाया गया कि पहले अल्लाह की हम्द सना हुई, फिर अपनी बंदगी और आजिज़ी का इजहार हुआ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, हम अपना हकीकी मददगार तुझे ही समझते हैं और तेरे अलावा किसी से मदद तलब नहीं करते। फिर उसके बाद अल्लाह ने हमें दुआइया कलिमात सिखाए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गैरिल मग़दूबि अलैहिम से क्या मुराद है? जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। वो कौन लोग हैं? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं वो यहूदी हैं जिन पे अल्लाह का गज़ब हुआ। बनी इसराइल की तफसीर हम पढ़ रहे हैं, सूरह बनी इसराइल की तफसीर नमाज तरावी के अंदर आजकल जो हम दर्स देते हैं अदा करमा वाला वेलफेयर डिस्पेंसरी की छत पर, उसमें बनी इसराइल की तफसीर चल रही है। उसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बड़ी तफसील से बयान फरमाया किस तरह बनी इसराइल ने नाफरमानियाँ की, अपने नबियों को कत्ल किया और उसकी पादाश में अल्लाह ताला ने उन पर किस तरह से जालिम हुक्मरानों, जाबिर हुक्मरानों को मुसल्लत किया, उन्हें दुनिया में ज़लील और रुस्वा करके रख दिया। तो मग़दूब अलैहिम कौन है? यहूदी। और वलद्दाल्लीन अल्लाह ने फरमाया कि दुआ ये मांगो कि ना मग़दूब अलैहिम में हमें बना, ना हमें दाल्लीन में बना, हमें बना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें इनाम याफ्ता लोगों के साथ हमारा रास्ता बना। तो दाल्लीन से क्या मुराद है? जो लोग गुमराह हो गए। और वो कौन है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये नसरानी, ईसाई। क्यों गुमराह हो गए? क्योंकि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की खारिज आदत विलादत को देखकर उनको खुदा का बेटा करार दे दिया और मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा की बीवी करार दे दिया। इस तरह के अकीदे तैयार कर लिए तो वो गुमराह हो गए। तो अल्लाह ने हमें इब्तिदाई तौर पर कुरान मजीद में हुक्म दिया कि तुम्हें इन दोनों गिरोहों के अमल पर नहीं चलना, बल्कि सीधे रास्ते पर सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पर चलना है। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा तरतीब के एतबार से रखी। सूरह बकरा हमने पूरी पढ़ी। आप अगर अपनी याददाश्त की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा कि पूरी सूरह बकरा के अंदर यहूदियों का जिक्र है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र, तालूत जालूत का वाक़या वहाँ पर आपको मिल जाएगा, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात मिल जाएंगे। यहूदियों के सारे जिक्र वहाँ पर मौजूद हैं। यानी एक तरतीब है कुरान में। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरतीब रखी है कि जैसे फरमाया कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम, यहूदियों की तरह मत हो जाना। तो यहूदियों के बारे में अहकामात और उनकी बातें बताई सूरह बकरा के अंदर पूरी तफसील के साथ। और ईसाइयों की जो बातें हैं और उनके जो गलत अकायद हैं और उनका जो रद्द है वो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में बयान फरमाया। ये एक तरतीब हो गई कि बकरा में यहूदियों का रद्द, उनके गलत अकायद बताए और आले इमरान में ईसाइयों के गलत अकायद और उनका रद्द बताया और उसके ऊपर